الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب کر کے کہا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم زبان سے کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا اس کو آزمایا جائے گا کہ یہ ایمان میں کتنا پکا ہے۔ آیا یہ اوپر سے صرف کلمہ پڑھنے والا ہے یا اس نے دل سے کلمے کا اقرار کیا ہے؟ اور دین جتنی مشقت سے ہمیں پہنچا ہے، آج اگر وہ مشقت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو الا ماشاء اللہ باقی سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ مشقتیں جب آئیں انبیاء اکرام پہ تو ایک وقت آیا تو انہوں نے بھی کہا متی نصر اللہ،
اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں سے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل آپ کے قریب ہے۔ انبیاء کو آرے کے ساتھ چیرا گیا۔ جس طرح آدمی لکڑی کو کاٹتا ہے نا آرے کے ساتھ، اس طرح نبیوں کو آرے کے ساتھ کاٹا گیا۔ بے شمار انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا گیا۔ اور کئی انبیاء کرام ایسے بھی آئے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے لیکن مانتا کوئی نہیں تھا۔ ان تمام مشقتوں کے باوجود وہ اپنا کام پورا کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو کیا۔ دشمن نے ہر قسم کا وار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قارون کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، تو وہ کہتا یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ تو اس کی بدبختی آ گئی۔ ذلت اس کے مقدر میں آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اسے ذلیل کرنا تھا، تو اس نے ایک خاتون کو تیار کیا کہ تو نے یہ گواہی دینی ہے اور تجھے اتنا مال ملے گا۔ اب اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبوت کا جلال ایک اپنا ہوتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی جلالی۔ خاتون راضی ہو گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہوں گے تو میں کھڑے ہو کے یہ بات پوچھوں گا، وہ سزا بتائیں گے، تو میں کہوں گا اگر یہی جرم آپ کریں تو کیا سزا ہے؟ تو وہ کہیں گے میری سزا بھی یہی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا ہے اور یہ خاتون گواہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں رہے گی، اور آئندہ کے لیے وہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے، اور ہم عیش کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تو اس کی سوچ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وعظ و نصیحت شروع کی، یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا ہے، ورنہ اس کو کوڑے مارنے ہیں۔ تو ظالم کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں تو پھر کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، میری بھی یہی سزا ہوگی۔ اس نے کہا اس بدبخت کو ذرا سی بھی حیا نہیں آئی، کہنے لگا آپ نے بھی ایسا کیا ہے اور یہ خاتون اقرار کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے وہ عورت؟ وہ عورت کھڑی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولو کیا بات ہے؟ ان الفاظ میں اتنا جلال تھا کہ اس نے کہا کہ موسیٰ آپ پاک ہیں، اس بدبخت نے مجھے پیسے دے کر راضی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واز کریں گے تو نے کھڑا ہو جانا ہے، آپ پاک دامن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا غصے سے اس کی طرف اور دل میں سوچا یہ تو میرا رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، اور یہ اتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں۔ زمین موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے، پاؤں تک دھنس گئی، وہ معافیاں مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، زمین کو حکم دیا اس کو اور پکڑ لو، سینے تک آ گیا۔ تو ظالم اس وقت بھی تکبر میں تھا، کہنے لگا موسیٰ تو مجھے اسی لیے زمین میں دنسا رہا ہے کہ تو میرے مال کی لالچ میں ہے، یہ مال مجھے مل جائے گا، اس لیے مجھے تو معاف نہیں کر رہا اور مجھے زمین میں دنسا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سارا مال جمع کر دو۔ سارا مال جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے سر پہ رکھا اور کہا اس کو نگل لیں۔ زمین نے اس کو نگل لیا، آج تک وہ زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ اللہ نے ختم فرما دی۔ مسلمان جو سوچ رہے تھے کہ کیا ہی خزانہ ہے اس کے پاس، یہ ہمیں بھی مل جاتا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں ملے تو اچھا ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین میں دنس جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اس کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ساتھ، دشمن کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس میں آپ نیک کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں آپ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ خوف کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا۔
والجوع، دوسرا فرمایا تمہیں بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، بھوک دے کر آزمایا جائے گا کہ تم بھوک کی حالت میں اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بے شمار ہمارے سامنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے مہمان کو کون ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ گھر میں لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، اس کی خوب خدمت کرو۔ وہ خاتون کہنے لگی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند ٹکڑوں کے جو بچوں کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دینا، اور جس وقت کھانا آپ رکھتے ہیں دسترخوان پہ تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے میں گل کر دینا کہ روشنی بالکل نہ رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مہمان سیر ہو کر کھا لے، ہم دونوں بھوکے رات گزار لیں گے۔ صبح جب وہ صحابی مسجد میں پہنچتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے مہمان کے ساتھ برتاؤ نے مجھے بھی بہت خوش کر دیا، اور اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آیات نازل ہوئیں جنہوں نے اپنے بھوک کو پیچھے رکھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو آگے رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آزماؤں گا خوف سے، خوف دلا کر کہ تم نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں، بھوک تمہیں دوں گا، بھوک کی وجہ سے تم کیا کرتے ہو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور فرمایا کہ مال کے نقصان کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مال کو نقصان ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کتنا صبر ہے۔ جب مال انسان کا خراب ہوتا ہے یا اس کو ضائع ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا صبر ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں موجود ہیں۔ سارا کا سارا مال چلا گیا لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ بات دل میں نہیں آئی کہ ہمیں نقصان ہوا۔ اور تمہاری جانوں کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ بیماری لگا دی جائے گی، اس بیماری میں آپ کو آزمایا جائے گا، جسمانی کوئی نقصان ہوگا اس سے آزمایا جائے گا کہ تم کتنا صبر کرتے ہو۔ اور اسی جسم کے ساتھ رہ کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اور والثمرات، اور تمہیں پھلوں کے ساتھ میوہ جات دے کر تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔
بیماری میں، تنگی میں، آزمائش میں، جس قسم کی آزمائش بھی ان پر آتی ہے وہ اس میں صبر کرتے ہیں۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی قسم کی، تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا تھا اور یہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولاد انسان کی فوت ہو جاتی ہے، بوڑھا والد ہے، بالکل جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر پہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان کے اللہ نے پہلے اسباب بنا دیے ہوتے ہیں کہ اس نے دنیا سے جانا ہے اور اس کے بعد والوں کا یہ سبب ہے، اس کے ذریعے ان کو رزق پہنچنا ہے اور اس کے ذریعے ان کو راحت پہنچنی ہے، ان کے ذریعے اس کی امداد کرنی ہے، یہ اللہ پہلے سے طے فرما دیتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پر انسان پر جو بوجھ آتا ہے، جب اس پہ وہ صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ہر ایک اپنا ہی سوچتا ہے۔ وہ ایک اللہ والا تھا، جوانی کے اندر فوت ہو رہا تھا، بالکل جوانی کی عمر میں، 40 سال کی عمر تھی، فوت ہو رہا تھا، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے پریشان۔ اللہ والوں کی سوچ بڑی دور ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے ان کا انداز نرالا ہوتا ہے، ہماری تمہاری طرح نہیں ہوتا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے تو بیٹے سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ مر جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اچھا، والد سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے تجھے مانگا اس لیے تھا کہ بوڑھا ہوں گا تو میری خدمت کرے گا۔ والدہ سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا۔ بیوی سے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا سہاگ اجڑ جائے گا، مجھے میرے ساتھ غم کی باتیں کون شیئر کرے گا؟ انہوں نے کہا مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو۔ جب انہیں سیدھا کر کے بٹھایا تو انہوں نے کہا تم سب تو اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کون روئے گا؟ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم سب تو اپنا اپنا رو رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اسی طرح صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔